مرحبا رمضان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ درود پاک کم پڑھے یا زیادہ. آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تلاوت قرآن مجید کا ذوق اور شوق رکھنے والے اس موضوع کے تحت انشاءاللہ تعالی آج دوسرا بیان سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اور آج جس ہستی کا ذوق اور شوق قرآن پاک سے سنیں گے وہ ہمارے امام ہمارے پیارے امام حضور سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. لیکن پہلے آئیے ایک حدیث پاک سنتے ہیں. حضور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس کے عوض ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے. میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف لام ایک حرف اور میم ایک حرف. سبحان اللہ سبحان اللہ. ترمذی شریف کی روایت کرتے ہیں مشہور حدیث پاک ابھی ہم نے سنی تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کی تلاوت کرنے پر کیسا عظیم الشان اجر و ثواب مقرر کیا ہے کہ ایک حرف پھر آگے ارشاد فرمایا کہ الف لام میم یہ دیکھنے میں 3 ہیں اور کوئی اس کو پورے کو ایک ہی سمجھے تو ایسا نہیں بلکہ وضاحت فرما دی کہ الف ایک ہے لام ایک اور میم ایک. تو ہر حرف کی تلاوت پر ایک نیکی کا ثواب ہے کہ جو 10 گنا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو معلوم ہوا جو جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا ہی اس کو اجر و ثواب بھی ملے گا, اس کا اجر و ثواب اتنا ہی بڑھتا جائے گا. تو پہلے جو صحابہ کرام پھر بعد میں اولیاء کرام ائمہ کرام ان کا قرآن پاک سے ذوق اور شوق رکھنے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ یہ اللہ پاک کی بارگاہ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے حریص ہوا کرتے تھے. ہماری طرح نہیں کہ صرف دنیا کی حرص سے کہ پیسہ لگانے کی حرص سے کہ بس کسی بھی طرح ہو بس پیسہ بڑھتا جائے جائیدادیں بڑھتی جائیں آخرت کا کچھ بھی نقصان ہوتا رہے اس کی پرواہ نہیں ہے. بہرحال امام الائمہ سراج الامہ رئیس الفقہاء والمجتہدین سید الاولیاء والمحدثین پیشوائے اصفیاء بشارت مصطفیٰ دعائے علی المرتضیٰ جناب سیدنا مولانا و حبیبنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تلاوت قرآن پاک کے ایسے شادائی تھے کہ رات میں ایک رکعت میں قرآن پاک کا ختم فرماتے. اللہ اکبر. یعنی 2 رکعت یا 4 رکعت جو بھی ہوا کرتی آپ پہلے جب اس کی نیت باندھتے اور جب نماز شروع کرتے تو قرآن پاک شروع فرماتے اور ایک رکعت میں ختم قرآن فرما دیتے. اللہ اکبر. جبکہ ماہ رمضان المبارک آتا
تو آپ کا ذوق اور شوق اس قدر بڑھ جاتا قرآن پاک کی تلاوت کا کہ اللہ اللہ۔ چنانچہ علماء کرام نے نقل کیا آپ کی سیرت کے تحت کہ ماہ رمضان المبارک میں ایک ختم قرآن دن میں فرماتے اور ایک ختم قرآن رات میں تلاوت فرماتے، ختم کرتے، اور ایک روزانہ کی تراویح میں پورے جو ختم قرآن جیسے ہم لوگ سنا کرتے ہیں، ہمارے یہاں اہتمام ہوتا ہے تراویح میں پورا پہلی تاریخ سے لے کر اور 27 شب تک، تو اس طرح ایک الگ سے دن میں ختم قرآن فرماتے، پھر ایک رات میں الگ سے ختم قرآن فرماتے، اور تراویح کا یہ مسلسل جو تھا 27 تک کا کہہ لیں آپ ختم قرآن یہ الگ تھا۔ تو اس طرح کتنے ختم قرآن ہو گئے؟ بس 30 دن کے 30 رات کی اور ایک تراویح سے ختم کرنے کا، کل 61 قرآن پاک رمضان المبارک میں آپ ختم فرماتے تھے۔ اللہ کیا جذبہ تھا آپ کا! ہم مطلب کیا مطلب ہمارا تو کچھ بھی نہیں، ہم تو کہتے ہیں نا ایسا ذرہ کہ بس ان کی ایک شعاع ہے یہ ہم پر پڑ جائے تو ہمارا دل چمک جائے، ہماری آخرت بن جائے، دنیا بن جائے۔ تو بہرحال تو یہ آپ کا ختم قرآن رمضان مبارک میں ایسا ذوق و شوق آپ کا بڑھ جایا کرتا۔ اور سنیے، جب رمضان مبارک ختم ہوتا تو اب جب عید کا دن ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ نہیں پہلے اپنا بتائیے کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ نئے سوٹ پہن لیا، رشتے داروں سے مل لیے اور میٹھے کھانے کھا لیے، کہیں چلے گئے وہاں اس کے ہاں دعوت کے طور پہ کچھ کھا لیا پی لیا، ادھر گھوم لیے ادھر چلے گئے، یہ ہماری عید ہوتی ہے۔ تو آپ رمضان المبارک میں جو عبادت کی ہوتی، جو ختم قرآن فرمائے ہوتے، اس کے شکر کی ادائیگی کے طور پہ عید کے دن آپ 2 ختم قرآن فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، ہماری جان قربان آپ پر، ہمارا سب کچھ قربان۔ ہم ایسے عظیم المرتبت امام کے پیروکار ہیں، ان کے مقلد ہیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ کروڑا بار شکر ادا کریں بھی تو کم ہے کہ ایسے قرآن پاک کی تلاوت کے عاشق، ایسا ذوق اور شوق رکھنے والے ہمارے امام ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی زیارت عطا فرمائے، ان کی محبت ہمارے سینوں میں جاگزی فرما دے، جما دے، کہ کوئی کچھ بھی کہے ذرہ برابر بھی ان کی محبت، ان کا عشق ہمارے دلوں سے کم نہ ہو۔ آمین۔ اور علماء کرام لکھتے ہیں کہ جب آخر عمر میں آپ کو قید کر دیا گیا تو آپ نے اس مقام پر جہاں کہ آپ قید تھے اور جہاں آپ کا انتقال ہوا، وہاں آپ نے 7000 قرآن پاک کے ختم کیے۔ اللہ 7000 مرتبہ ختم قرآن کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی مہربانی سے آپ نے اپنی مبارک زندگی میں 55 حج ادا کیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ان کے طفیل، ان کے حجوں کے صدقے میں ہمیں کم از کم ایک باری حج کی سعادت عطا فرما دے۔ ان کے صدقے میں بعد اب اپنے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں حاضری عطا فرما دے، بار بار عمرے عطا فرما دے۔ انہوں نے 55 حج کیے، ہمیں پہلے ایک عطا فرما دے، اس کے بعد پھر مزید جب تک زندگی ہے ہر سال عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین، جاہ نبی الامین۔ علماء کرام نے ایک اور آپ کے ایک واقعہ لکھا ہے، بہت پیارا واقعہ ہے، اور اس میں جو آپ کے پیروکار، آپ کے مقلدین ہیں، ان کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ چنانچہ جب آپ آخری بار حج کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوئے تو خانہ کعبہ کے خادموں سے فرمایا کہ دروازے کھول دو، یعنی خانہ کعبہ کے دروازے کھول دو کہ میں خانہ کعبہ کے اندر عبادت ادا کر لوں۔ چنانچہ آپ کو اجازت مل گئی اور آپ جب اندر داخل ہوئے تو 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، 2 رکعت نماز آپ نے ادا فرمائی اور اس میں قرآن پاک ختم فرمایا۔ اللہ اکبر۔ وہاں بھی دیکھیے خانہ کعبہ کے اندر 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں
پورا قرآن پاک آپ نے تلاوت فرمایا، اور جب فارغ ہوئے تو اپنے پیارے رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے رب العالمین، میں تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکا اور نہ تیری معرفت حاصل کر سکا، میری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ کیسی عاجزی کا اظہار فرمایا۔ ظاہر اپنے پیارے رب عز و جل کے حضور عاجزی نہیں کریں گے تو پھر کہاں؟ تو ہمیں بھی عاجز بندہ بن کر رہنا چاہیے، کسی پھوپھا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ میں یوں کر دوں گا تو اس کا یوں کر دوں گا، تو یوں ہے تو یوں ہے، تو میں ایسا ہوں تو میرے پاس یہ، صرف ایک قدرت کا جھٹکا ہوتا ہے، اشارہ ہوتا ہے اللہ پاک کی طرف سے، بڑے بڑے پھندے خان مٹی کا ڈھیر بن جاتے ہیں، دیر نہیں لگتی ان کو۔ تو اللہ عاجزی عطا فرمائے ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے طفیل۔ چنانچہ جب آپ نے یہ دعا کی تو پھر کیا ہوا؟ علماء کرام نے نقل فرمایا کہ غیب سے آواز آئی کہ تم نے ہمیں خوب پہچانا، ہماری معرفت خوب حاصل کی، ہم نے تمہیں اور قیامت تک آنے والے تمہارے پیچھے چلنے والے، تمہاری پیروی کرنے والے، ہم نے سب کی مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم جتنا بھی ناز کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک پیارے امتی حضور سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلدین میں ہمیں شامل فرمایا۔ تو اللہ پاک ان کے صدقے میں ہمیں بھی تلاوت قرآن پاک کا ذوق اور شوق اخلاص سمیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔